ہوئے مسجد مہمان حضرت الشیخ محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر قاری شفیق الرحمان طارق صاحب حفظہ اللہ انہیں خدمت گزارش کرانگا کہ وہ محض تشریف لے آندے نے اپنے مخصوص انداز دے نال قرآن و سنت دی روشنی وچوں ساری رہنمائی فرماندے نے محترم جناب پروفیسر قاری شفیق الرحمان طارق صاحب بالعلم والحلم والبرهان والصلاة والسلام على رسوله الذي انزل عليه القرآن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه دائما ابدا ابدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ حمد و ثنا تعریف کبریائی عظمت کے مقدس کلمات کے بعد درود و سلام امام الانبیاء سید ولد آدم امام کائنات پوری کائنات کے ہادی و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ اطہر اور مقدس ذات پر۔ یہ پردے پیچھے کر دیں سارے، کھل جائے ذرا رستہ، باقی توجہ میری طرف رکھیں۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری اس عظیم الشان مرکزی مسجد میں قرآن مقدس کی عظمت کے حوالے سے یہ 17واں پروگرام ہے، 17ویں کانفرنس ہے، یعنی کہ اللہ کا فضل ہے کہ 17 سال گزر چکے ہیں نیکی کے اس کام کو جاری ہوئے اور چلتے ہوئے۔ دعا کرتا ہوں کہ کائنات کا خالق و مالک ہماری جماعت کے مربی، رہنما، پیشوا، امام، قائد قاری محمد رمضان شاکر حافظہ اللہ تعالی و تقبل اللہ جہودہ، ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں، عافیت، ایمان اور سلامتی میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آپ ان کے معاونین ہیں، دست و بازو ہیں، دکھ سکھ میں شریک ہیں، ہمراز ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، گھروں میں رحمت عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ ہمارے وہ بیٹے کہ جنہوں نے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، وہ بچے بھی، ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے لیے قرآن مجید کی اس تعلیم کو ذریعہ رفعت و بلندی، عظمت و شان و شوکت بنا دے اور قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنا دے۔ ساکر صاحب نے، عاجز صاحب نے قرآن مجید کی عظمت اشعار میں بیان کی ہے، بڑی کمال کی بات ہے۔ اور فضیلت الشیخ ہمارے بھائی تربیہ فاؤنڈیشن کے عظیم قائد محترم جناب محمد فیاض بھٹی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے انکساری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی بات بھی مختصر کی ہے۔ میری چاہت تھی کہ کچھ مزید گفتگو کرتے، اور انہوں نے پھر تربیہ فاؤنڈیشن کا جب ذکر کیا تو اپنا نام نہیں لیا، دو عظیم شخصیات کا تذکرہ کیا انہوں نے، حاجی محمد حسین صاحب کراچی سے، چودھری یاسر صاحب قصور سے،
لیکن ان کے ساتھ اس عظیم فاؤنڈیشن کے بانیوں میں سے بھٹی صاحب کا نام بھی الحمدللہ شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ یہ فاؤنڈیشن بہت عظیم مقصد لے کے الحمدللہ اپنے رستے پہ اس وقت گامزن ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جلد ہی منزل مقصود تک پہنچے گی۔ منزل بڑی کمال کی ہے، ارادہ بہت اچھا ہے، مقاصد بہت اچھے ہیں، عزائم بڑے کمال کے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فاؤنڈیشن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اس کے خادموں میں شامل فرما لے۔ آج چونکہ میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا ہے وہ عورت کے پردے کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، اشتہار کے عنوان اور کانفرنس کے انعقاد کی بنیاد پر تو یہ چاہیے تھا کہ قرآن مجید کی عظمت پر گفتگو کی جاتی، لیکن میرے شیخ ہماری جماعت کے محسن بلبل چمنستان اہل حدیث محترم جناب قاری عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف لا چکے ہیں۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے جلوہ فروز ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس موضوع پہ اس عنوان پہ گفتگو کریں، لیکن چونکہ مجھے حکم ہوا ہے کہ پردے کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ پردہ مسلمان عورت کی شان اور عظمت ہے، اور یہ بات سمجھیں، عورت کائنات کے رب نے ایک راز بنایا ہے۔ میں نے جو الفاظ بولے ہیں ان الفاظ پہ غور کیجئے گا۔ عورت کائنات کے رب نے ایک راز کے طور پر پیدا کی ہے، ایک راز بنایا ہے اس کو، اور آپ جانتے ہیں کہ راز وہ ہوتا ہے جو ہر کسی کو نہ دیا جائے۔ آپ کی بڑی پیاری بات ہے، بڑا عظیم مقصد ہے، بڑی سیکرٹ گفتگو ہے، آپ بڑا چھپا کے ایک ارادہ کرنا چاہتے ہیں، ایک کام کرنا چاہتے ہیں، اچھا ہے، لیکن خواہش ہے کہ کسی کو اس کا پتہ نہ چلے۔ آپ اس کو چھپاتے ہیں، لیکن اتنا نہیں چھپاتے کہ کسی کو بتائیں بھی نہیں۔ آپ اپنی خاص ترین بات، خاص مقصد کی بات اس ہستی کو بتاتے ہیں جو سب سے زیادہ خاص ہوگی۔ اپنا راز آپ ہر کسی کو دیتے، راز ہر کسی کو نہیں دیتے۔ اسی طرح کائنات کے رب نے عورت کو بھی راز بنایا ہے، اور یہ راز اللہ نے اسی پر کھولنا ہے جس پر کھولنے کا اللہ نے اس کو مجاز بنا دیا ہے۔ اور وہ مجاز کون ہے؟ وہ مجاز وہ دو لفظ بولنے والا مجاز ہے جو نکاح کے موقع پر کہتا ہے قبول ہے۔ یہ دو لفظ بولنے والا، اس عورت کے راز کو کھولنے والا، اس راز کی گہرائیوں میں اترنے والا، اس راز کی حقیقت کو پانے والا، اس راز کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہونے والا، یہی ایک مرد ہے، ایک ہستی ہے جس کو کائنات کے رب نے یہ توفیق دی اور یہ مجاز عطا کیا ہے۔ ہر انسان کے لیے نہیں، وہ راز راز نہیں رہتا جو ہر ایک کو پتہ چل جائے۔ تمہیداً میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ انسان، یہ عورت پردہ اتارتی کیوں ہے؟ حالانکہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، اللہ کے پیغمبر کے سے محبت کا دعویٰ کرنے والی ہے۔ آپ اس عورت سے پوچھئے گا جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں، جس کا گریبان بھی کھلا ہے، جس کا کپڑا بھی ٹخنوں سے اوپر نظر آتا ہے، جو بظاہر نساء کاسیات عاریات کی تصویر نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ اس عورت سے پوچھیں کیا تمہیں قرآن سے محبت ہے، کیا تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، یقیناً وہ محبت کا وہ دعویٰ کرے گی، میں اور آپ بھی دھنگ رہ جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت مسلمان ہے، اسلام کو مانتی ہے، لیکن بے پردگی کا شکار کیوں ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ جب تک وہ وجوہات ختم نہیں ہوتی اس وقت تک میری بیٹی اور میری بہن کے سر پہ دوپٹہ نہیں آ سکتا، اس کا چہرہ نہیں چھپ سکتا۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ ایمان کی کمزوری ہے۔ جب ایمان کمزور ہو گئے پھر انسان کا دل کالا ہوتا ہے، انسان گناہوں کی طرف جاتا ہے، اپنے رب کی نافرمانیوں میں لگتا ہے۔ پھر
اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اس وقت انسان بڑی سے بڑی چٹانوں سے بھی ٹکرا جاتا ہے لیکن اپنے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اپنے پیارے محبوب پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایک مومن کی شان یہ ہے، اس عورت کو ایمان کی عظمت بتائی جائے۔ ایک مومن عورت کا کردار کیا ہے، ایک مومن عورت کی عظمت کیا ہے، آئیے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے اس چیز کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ ایک مومن مرد ایک مومن عورت کائنات کے خالق و مالک نے دونوں کے بارے میں کہہ دیا، جب اللہ کا حکم آ جائے، اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ایک مومن مرد اور ایک مومن عورت کے پاس اختیار نہیں کہ وہ اپنی مرضی چلائیں۔ جہاں پہ رب کا فیصلہ آ گیا، رب کے رسول کا فیصلہ آ گیا، وہاں پہ ہر مومن مرد اور عورت کا، ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے اللہ اور اپنے ہادی اور رہنما محمد الرسول اللہ کی بات کو مانے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے وہ گمراہی کے رستے پہ چلنے والے ہیں، واضح طور پہ گمراہی۔ اس عورت کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے ایمان کا تقاضا کیا ہے۔ اس کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کائنات کے رب نے جو فیصلہ کر دیا، کائنات کے محبوب پیغمبر نے اس کی جو تربیت کر دی، اسی پہ زندگی گزارے گی۔ اس کا منہج وہی ہوگا جس منہج پہ کائنات کے محبوب پیغمبر نے اس کو چلا دیا، اپنی مرضی سے نہیں چلے گی۔ ایمان کا دائرہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو عورت بے پردہ ہے، اس عورت کے اندر ایک خواہش ہے کہ میرا حسن بہت زیادہ ہے، بڑا کمال کا حسن ہے، لوگ اس حسن کے نظارے سے فائدہ اٹھائیں، اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ وہ اپنا یہ خوبصورتی کا اظہار کرتی نظر آتی ہے، لیکن اس عورت کو کیا پتا جو کائنات کا خالق و مالک اس وجود کو بنانے والا ہے، وہی اللہ اس وجود کو حسن عطا کرنے والا ہے۔ یہ حسن اس کا اپنا کمال تو نہیں ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے حسن کی نمائش اس فخر سے کرتی ہے، میں بڑی خوبصورت ہوں، حسن و جمال بہت زیادہ ہے، میرے چہرے کے اندر دلکشی بہت ہے، چارمی کیا کمال کی ہے، اگر اس عورت کا یہ خیال ہے، اس کا یہ نظریہ اور سوچ ہے، اسے سوچنا چاہیے اس کا حسن اس کا اپنا پیدا کردہ نہیں، کائنات کے رب کی عطا ہے، اور یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس، اس کا اس کو حساب دینا پڑے گا۔ اپنی مرضی سے دیکھیں، کوئی انسان آج تک اپنی مرضی سے بنا؟ میری کوئی چاہت تھی میں ایسا پیدا ہو جاؤں؟ آپ کی چاہت تھی آپ ایسے پیدا؟ ہر انسان رب کی مرضی سے بنا ہے، اور رب نے ہر ایک کو خوبصورت ہی بنایا ہے، اس لیے حسن دینے والی کائنات کے رب کی ذات ہے۔ اس حسن پہ فخر کرنا کس بات کا؟ جب عطا اللہ کی ہے، جب امانت اللہ کی ہے، جب اپنی چیز نہیں، تو پھر انسان کیوں اس پہ فخر کرتا ہے؟ کائنات کے رب نے بیان کر دیا، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے پاکیزہ شہر امن والے مقدس شہر کی قسم ہے، میں نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك۔
تجھے تیرے رب کے بارے میں دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ وہ تیرا رب وہ ذات ہے جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے برابر بنایا، تجھے قوت عطا فرمائی، تجھے طاقت دی، تیرے اعضاء میں توازن رکھا، تیری تخلیق کے اندر اعتدال پیدا کیا، اور جس شکل و صورت میں رب نے چاہا اسی میں تجھے بنا دیا۔ اور کیسا رب ہے بنانے والا؟ اللہ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ بنانے والوں میں سب سے خوبصورت بنانے والی وہ بابرکت ذات ہے جس نے میری بیٹی، میری بہن، میری ماں، جس رب نے تجھے بھی حسن و جمال عطا فرمایا، خوبصورتی سے نوازا، وہی رب کہتا ہے اس حسن کی نمائش نہ کرو، اس کو چھپا کے چلو۔ اسی رب نے کہا ہے اگر عورت اپنے حسن کی نمائش اس بنیاد پہ کرتی ہے کہ میں بڑی خوبصورت ہوں، مجھے بڑا اعلیٰ بنایا گیا، اس میں فخر کس بات کا؟ بنایا تو کائنات کے رب نے ہے، حسن و جمال دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور وہی رب کہتا ہے، اللہ اعلان کر کے کہتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وہی رب کہتا ہے اے میرے نبی کی بیویوں، تم جہان کی عورتوں میں سے کسی ایک عورت کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بلند و بالا ہے، تمہاری عظمت بہت بلند ہے۔ آئیے یہاں ایک نکتے کی بات بتا دوں، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر پیغمبر کی بیویوں سے خطاب کیا ہے، نبی کی بیویوں سے کہا، مومنوں کی ماؤں سے کہا میرا ایمان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، میں علی الایمان اس بات کا اظہار کرتا ہوں، علی وجہ البصیرہ اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کی عورتوں کا ایمان اکٹھا کر دیا جائے، کعبہ رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد عربی کی بیویوں کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے نبی کے ازواج، میری مائیں ایمان کے اعلیٰ ترین بلند درجے پر ہے۔ پھر رب نے کیوں کہا نبی کی بیویوں تم گھر میں ٹھہری رہو، اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کے فرامین کو مانو۔ اللہ چاہتا ہے لوگوں کے برے خیالات، لوگوں کی بری سوچیں، لوگوں کی گندی زبانیں وہ بھی تمہارے بارے میں بند کر کے رکھ دے۔ اللہ تمہیں یہ مقام دینا چاہتا ہے۔ کائنات کے رب نے نبی کی بیویوں سے خطاب کیا، لیکن کائنات کے رب نے آج امت کی بیٹیوں کو سمجھایا ہے، مسلمانوں کی عورتوں کو۔ میں ایک بات کی طرف اشارہ کر دوں، قرآن مجید میں کائنات کے خالق و مالک نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خطاب کیا۔ اللہ نے قرآن مقدس اس بات کا اظہار کرتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ اپنے نبی سے کہتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اگر آپ کی زندگی میں
آپ کے والدین، آپ کے ماں اور باپ یا ان دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، میرے محبوب پیغمبر آپ نے اپنے والدین کو اف تک نہیں کہنا، اپنے ماں باپ کو نہیں ڈانٹنا، ان کو اچھی بات کہنی ہے، اپنی شفقت کے بازو اپنے ماں باپ کے لیے جھکا کے رکھنے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اللہ میرے ماں باپ پہ اس طرح رحمتیں نازل فرما، اس لیے کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کائنات کے رب نے اپنے نبی سے کہا نا اپنے والدین سے نرمی کرنا، والدین کو ڈانٹنا نہیں، والدین کو جھڑکنا نہیں، اپنے نبی سے کہا نا، لیکن بتائیے جب قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت میرے محبوب کے والدین زندہ تھے؟ آپ کے تو والدین ہی زندہ نہیں تھے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا نبی سے؟ پیغمبر سے کہا، خطاب نبی کو کیا، لیکن سبق اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا۔ آئیے دوسری طرف کائنات کے رب نے نبی کی بیویوں کو سمجھایا، تم گھر میں ٹھہرو، اپنی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو، اپنی زیب و زینت نہ دکھاؤ، بن ٹھن کے باہر نہ نکلو، لوگوں میں اسے نہ پھرو، اپنے چہرے کی خوبصورتی کا اظہار نہ کرو۔ اللہ نے نبی کی بیویوں کو خطاب کر کے اصل میں سبق دیا امت کی بیٹیوں کو کہ یہ کام تمہارا ہے، تم نے گھر میں ٹک کے رہنا ہے۔ اور آج افسوس کی بات ہے، آج یہ مسلمان بیٹی اس وقت زیادہ باہر نکلتی ہے جب میک اپ کیا ہوتا ہے، جب بن ٹھن جاتی ہے۔ اور ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض کیا کرتے ہیں جی آپ پردے کی بات کرتے ہیں نا، یہ پردے کی بات یہ تو جہالت کی بات ہے، یہ تو قدامت پسندی ہے، انتہا پسندی ہے، آپ بڑے پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں۔ بتائیے اسلام کے آنے سے پہلے کون سا دور تھا؟ جہالت کا دور، جہلیت کا دور تھا نا۔ اس کے بعد پھر اسلام آیا، روشنی آئی، ایمان آیا، حیا پیدا ہوئی، لوگوں کو اللہ نے ایک منہج دیا، زندگی کا طریقہ بتایا۔ اس سے پہلے جہلیت تھی، اور جہلیت کے اندر عورتیں پردے کے بغیر چلا کرتی تھیں، پردے کے بغیر رہا کرتی تھی، اس کو اللہ نے جہلیت کا دور کہا ہے۔ جب اسلام آیا اس وقت پھر کائنات کے رب نے اس عورت کو، مومن عورت کو پردے کا حکم دے دیا۔ پتہ چلا اسلام جدیدیت ہے، اسلام ماڈرن ازم ہے، اسلام یہ جدیدیت کا نام ہے، یہ زندہ دلی کا نام ہے، اور بے پردگی جہالت کا نام ہے۔ اگر آج کی عورت بے پردہ رہتی ہے وہ جاہل عورت ہے، وہ دین سے لا علم عورت ہے، اس کو دین کے مسائل کا پتہ نہیں، وہ جہالت کی زندگی بسر کرنے والی، وہ قدامت پسندی والی ہے۔ اور جو میری بیٹی، جو میری بہن پردہ کر کے نکلتی ہے وہ تو شہزادی ہے، اسلام کے نور پہ چلنے والی ہے، ایمان کی روشنی میں چلنے والی ہے، وہ تو قدامت، وہ تو ماڈرن عورت ہے جو پردہ کر کے نکلنے والی، نہ کہ وہ عورت جو پردے کے بغیر نکلتی ہے۔ اس کو ماڈرن نہیں کہا جا سکتا، ماڈرن وہ ہے جو پردہ کر کے نکلتی، کیونکہ اسلام ماڈرن ہے، اسلام جدیدیت والا ہے، اسلام نیا ہے، یہ تو کبھی پرانا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو لہٰذا پردے کا حکم اسی لیے کائنات کے رب نے دے دیا۔ آگے چلتے، عورت پردے سے باغی کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرے نمبر پہ دنیا کی چاہت کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کی نمود و نمائش کے لیے بے پردہ ہو کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، اپنے آپ کو کھول کے لے کے آتی ہے، اس لیے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرتی ہے تاکہ میری شہرت ہو، میری بلے بلے ہو، مجھے ملکہ حسن کا نام دیا جائے، انتخاب دیا جائے، اس لیے وہ اپنی بے پردگی کا اظہار کرتی ہے۔ دیکھیں اس میں عزت نہیں ہے، عزت کہاں ملے گی، بلندی کہاں ملے گی؟ کائنات کے رب نے کہہ دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ کائنات کے لوگوں اگر عزت چاہتے ہو رب کے ساتھ جڑ جاؤ، عزت اللہ کی ہے، عزت رسول اللہ کی ہے، عزت ایمان والوں کی ہے۔ عزت تو ایمان میں ملے گی، بے پردگی میں عزت نہیں ملا کرتی۔ اور عزت کیسے ملے گی؟ آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے، شیخ آصف علی ظہیر صاحب آپ اسٹیج پہ تشریف لے کے آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کا نام مبارک کرے۔ کائنات کے رب نے عورت کی عزت کہاں پہ بیان کی؟ ایک مسلمان عورت کا مقام اللہ نے کیسا بیان کیا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک
वनिसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फला युज़ैन व काना अल्लाहु गफूरर रहीमा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब नबी अपनी औरतों से कह दो, अपनी बेटियों से कह दो, मोमिनों की औरतों से कह दो अपने ऊपर बड़ी बड़ी चादरें ओढ़ लें, हत्ता कि अपने ऊपर पर्दा करके निकले, जलाबीब लेके निकले। ज़ालिका अदना युरफ़्ना फला युज़ैर, मेरी बेटी तो इज्जत तलाश करती है बेपर्दगी में, तो इज्जत तलाश करती है अपनी नमूदो नुमाइश के इजहार में, तो इज्जत तलाश करती है, तो समझती शोहरत मिलेगी, तेरा ख्याल ये तुझे मुकाम और इज्जत मिलेगी अपने चेहरे का पर्दा उतारने में, जबकि कुरान कहता है ज़ालिका अदना युरफ़्ना फला युज़ैन, तू पर्दा करेगी तुझे पहचान लिया जाएगा कि तू बड़ी इज्जत वाली है, तू बड़ी शान वाली है, तू बड़ी अजमत वाली है, तू इस्लाम की शहजादी है, तू गैरत वाली है, इज्जत वाले घराने से तेरा ताल्लुक है, तेरा बाप भी गैरत वाला, तेरा भाई भी गैरत वाला, तेरा पर्दा बताएगा, तेरा बेटा भी गैरत वाला, तेरा पर्दा बताएगा, तेरा खामद भी गैरत वाला, तेरा पर्दा बताएगा, तेरा खानदान भी गैरत वाला, तेरा पर्दा बताएगा, तेरी नस्ल भी गैरत की, तेरा पर्दा बताएगा, तुझे खून हलाल का मिला है, तेरा पर्दा बताएगा, तुझे दूध हलाल का मिला है, तेरा पर्दा बताएगा, तू हलाल जाती है, तेरा पर्दा बताएगा, तेरी माँ भी हलाल जाती है, तेरा पर्दा बताएगा, तेरा बाप भी हलाल जाता है, तेरा पर्दा बताएगा, तेरे खानदान में एक भी बेगैरत नहीं, अगर तू बेपर्दा होकर निकलेगी तेरी बेपर्दगी बताएगी कि तेरा ताल्लुक बेगैरत खानदान से। ज़ालिका अदना युरफ़्ना फला युज़ैन, इज्जत तुझे पर्दा देता है, बुलंदी तुझे पर्दा देता है, अज़मत तुझे पर्दा देता है, रिफ़त और बुलंदी तुझे पर्दा देता है। और कैसी रिफ़त और बुलंदी, कायनात का रब तेरे तज़किरे अपनी जन्नतों में करता है। इसलिए आज जो औरत बेपर्दा होकर घर से निकलती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में बयान कर दिया, अल मर्अतु औरा। और एक बात याद रखें, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, कायनात के रब ने अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदीद फजीलत शेख कारी अब्दुल रज़ाक ताहिर साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। जी तवज्जो रखिएगा, मैं इंशाल्लाह अपनी बात इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूँ। आप सबको पता है ना कि शराब हराम है। क्यों हराम है? दीन इस्लाम के हर हुक्म के पीछे एक इल्लत मौजूद है, वजह मौजूद है। हलाल क्यों किया किसी चीज को, हराम क्यों किया, हुक्म क्यों दिया, मना क्यों किया, उसके पीछे इल्लतें मौजूद है, वजूहात मौजूद है, असबाब मौजूद है। शराब हराम की इल्लत है कि उसके अंदर नशा मौजूद है। अब जिस चीज के अंदर भी नशा आएगा वो चीज हराम हो जाएगी, ये इल्लत है इसके अंदर। इसीलिए दीन इस्लाम ने बेपर्दगी को हराम करार दिया है, इसलिए इसके पीछे इल्लत मौजूद है। बेपर्दगी होगी फहाशी फैलेगी, बेपर्दगी होगी बेहयाई आएगी। अगर बेपर्दगी रोकी जाएगी और पर्दा आएगा, हया पैदा होगा। और जब हया पैदा होगा ना, एक कुरानी नुस्खा भी तुम्हें दे दूं। कुरान ने एक नुस्खा बयान किया। आज बड़े बड़े लोग परेशान हैं जी, बेटियों के रिश्ते नहीं मिलते, बेटों के रिश्ते नहीं मिलते। शेख साहब जैसी अजीम शख्सियात को लोग कहते हैं कारी साहब साड़ी बेटी का रिश्ता लब के दो, बेटे का रिश्ता लब के दो। परेशान है लोग, लेकिन कुरान का नुस्खा है, अगर अपने बच्चों में हया पैदा कर ले, कायनात का रब दुनिया के सबसे अजीम तरीन रिश्ते, बेहतरीन रिश्ते तुम्हारे घर के दरवाजे पे लेके आएगा। मदियन के इलाके में शेख मदियन रजुल सालेह, जिनके बारे में मुफस्सिरीन कहते हैं कि जनाब शुएब अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह बेहतर जानता है। कुरान ने रजुल सालेह कहा है, शेख मदियन कहा है। ये शेख मदियन रब के नेक बंदे, बेटियां हयादार हैं। सारा इलाका काफिरों का, सारा इलाका मुशरिकों का, सब जालिम लोग हैं।
وہاں پہ رشتہ کیسے ملے گا؟ وہ باپ بھی تو پریشان ہوگا، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹیاں ہیں، بکریاں چراتی ہیں، باپ کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں جب بیٹیاں گھر سے باہر جاتی ہیں، لیکن باپ بھی تو سوچتا ہوگا اللہ میری بیٹیوں کا رشتہ کہاں ہوگا، کہاں سے اچھا رشتہ ملے گا؟ کائنات کے خالق و مالک نے اسباب کیسے پیدا کیے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام سے مکہ مروایا، بندہ مر گیا، راز رب نے خود کھولے، راز کھل گئے، جناب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، مدین پہنچے، کنویں پہ ملاقات ہوئی، اس شیخ مدین کے بیٹیوں سے ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر اپنے گھر پہنچی، اپنے باپ کو واقعہ سنایا، باپ نے کہا مہمان ہے اس کو لے کے آؤ، میزبانی کرنا ضروری ہے، اس کی مہمان نوازی کریں گے، اس کے گھر لے کے گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے لے کے شیخ مدین کے گھر کے دروازے تک پہنچانے والا کون تھا؟ وہ کائنات کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ نے بھی کہا میرے بندے اگر تو نے اپنی بیٹیوں کو حیا سکھا دیا ہے نا تو مجھے بھی رب کون کہے جو موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال کے تیرے گھر کا خادم نہ بنا دے اور پھر تیری بیوی کا سرتاج نہ بنا دوں، مجھے رب کس نے کہنا ہے؟ حیا پیدا کر اپنی اولاد کے اندر، پردے کا سبق دے اپنی بیٹی کو۔ کائنات کے رب کی قسم ہے اللہ دنیا کے بہترین رشتے تیرے گھر کے دروازے پہ لے کے آئے گا۔ اور ان بیٹیوں کی ان کے حیا کو اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرماتے تمشی ارستحیا، حیا کی چال چلنے والی تھی، قدم وہ اٹھاتی ہے اس کے قدموں پہ گرد و غبار بھی پڑتی ہے، اس کا کپڑا پہنا ہوا وہ ٹخنوں سے نیچے مٹی پہ رگڑ بھی کھاتا ہوگا، لیکن کائنات کے رب کو اس کے قدم اٹھانا، قدم رکھنا، قدموں کی غبار کا اٹھنا، کپڑوں کا زمین پہ گھسنا کائنات کے رب کو اتنا پسند آیا، کائنات کے رب نے قرآن بنا کے محمد رسول اللہ کے قلب اطہر پہ نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق سے نوازے۔ عورت کو پردہ کہا گیا ہے، المرأۃ عورہ، عورت پردہ ہے، اور اصل میں عورہ کا معنی پتہ کیا ہوتا ہے؟ شیخ موجود ہے، عورہ کا معنی ہوتا ہے غیر محفوظ چیز جس کی کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہے۔ جب غزوہ احزاب تھا نا، منافقین نے، ان کے 3 ٹولے تھے، اپنا اپنا کام کر رہے تھے، ایک ٹولہ رسول اللہ کے پاس گیا، جا کے کہتا ہے ان بیوتنا عورہ، اللہ کے رسول ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، ہمارے گھر ننگے پڑے ہوئے ہیں، خالی پڑے ہوئے ہیں، حفاظت کا کوئی انتظام نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں المرأۃ عورہ، عورت غیر محفوظ ہے، عورت غیر محفوظ ہے، اس کی حفاظت غیر محفوظ کیسے ہے؟ فرمایا جب عورت گھر سے نکلتی ہے نا، استشرف الشیطان، شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو گمراہ کرتا ہے، اس کو برائی کے رستوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کو نیکی کے رستے سے ہٹاتا ہے، شیطان اس کو گمراہ کرنے کے سارے ہیلے بہانے کرتا ہے، اور عورت اپنے گھر میں بیٹھی رہے نا، اس کا گھر میں بیٹھنا کائنات کے رب کو بڑا پسند ہے۔ حتیٰ کہ عورت نماز بھی پڑھتی ہے نا، اپنے گھر کے صحن میں پڑھے گی نا، اس صحن میں پڑھی ہوئی نماز سے زیادہ افضل نماز وہ ہے جو گھر کے برآمدے میں پڑھی ہے، جو برآمدے میں پڑھی اس سے افضل نماز وہ جو کمرے میں پڑھی ہے، اس سے افضل نماز وہ جو اس سے اگلے کمرے میں پڑھی ہے۔ یہ نماز پڑھتے وقت بھی اپنے آپ کو اتنا چھپا کے پڑھے گی، کائنات کا رب اس کو اتنا ہی پسند کرے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت ایسے حالات ہوں گے، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، کچھ عورتیں ایسی آئیں گی، لباس پہنا ہوگا، کپڑے پہنے ہوں گے، قمیص پہنی ہے، پاجامہ پہنا ہے، لیکن لباس پہننے کے باوجود وہ بے لباس نظر آئے گی، ایسے محسوس ہوگا ان کے جسم پہ لباس ہی نہیں، ایک ایک انگ ان کا لباس عکاسی کرتا نظر آئے گا، اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، خود گناہ کی طرف مائل ہوں گی۔ قیامت کا دن ہوگا، لا يدخلن الجنہ، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی، ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی، جبکہ کائنات کے نبی نے فرمایا جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے اللہ عطا کر دے گا۔ ان عورتوں پہ اللہ اتنا ناراض ہے، کائنات کا رب ان کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دے گا۔
آج آپ دیکھتے ہیں عموماً بازار کے اندر عورتوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے، بے پردگی کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے، غمی خوشی کے موقع پہ عورتیں بن ٹھن کے نکل رہی ہوتی ہیں، اور خصوصاً خوشی کے موقع پہ تو کیا یہ اللہ معاف فرمائے کس طرح طوفان بے حیائی کھڑا ہوتا ہے۔ اس وقت خوشبو لگا کے باہر نکلنے والی عورت، میری بیٹی سنو پیغمبر کائنات نے کیا کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب عورت خوشبو لگا کے اپنے گھر سے نکلتی ہے نا، جتنے مردوں تک اس کی خوشبو جاتی ہے نا، اتنے مردوں کے ساتھ بدکاری کرنے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور جب واپس آ کے اپنے گھر آ کے جب تک غسل نہیں کرتی پاک نہیں ہوتی، حتیٰ کہ محدثین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کی عبادت قبول جب تک غسل نہیں کر لیتی۔ اب اندازہ کریں کتنے مردوں کے پاس جانے تک اس کی خوشبو پھیلی ہوگی، اور کتنے مردوں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا گیا ہوگا۔ لباس پہننے کے باوجود بھی اگر میری بہن، میری بیٹی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کو برائی کی دعوت دے رہی ہے، اس کا لباس دعوت نظارہ بنا ہوا ہے، تو پھر یہ لباس تقوی کا لباس نہیں۔ تقوی کا لباس کون سا ہے؟ اللہ بیان کرتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ فرماتے آدم کی اولاد، آدم کے بیٹوں، آدم کی بیٹیوں، میں نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری خوبصورتی کا انتظام بھی ہے اور تمہارے لیے تقوی کا اہتمام بھی ہے۔ لباس وہ پہنو جس سے تقوی پیدا ہو، جس سے پرہیزگاری پیدا ہو، اور یہ شیطان کے ہیلے ہیں، شیطان کے حربے ہیں۔ شیطان اس مسلمان مرد اور عورت کو بے حیا بے لباس دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا۔ شیطان نے بابا آدم کو، اماں حوا کو کیوں ورگلایا تھا؟ قرآن مجید نے ایک جگہ پہ کہا نا نکلوا دیا جنت سے، ایک مقام پہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے ان دونوں کو بے لباس کرنا چاہتا تھا۔ شیطان نے اسی لیے ورگلایا تھا، اسی لیے وسوسے ڈالے تھے۔ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما۔ شیطان نے وسوسے اس لیے ڈالے، ان کا لباس اتروائے، ان کو بے لباس کرے، ایک دوسرے کے سامنے پیش کرے۔ شیطان کا مقصد یہی تھا، اور شیطان آج ان کی اولاد کو بھی یہی سکھانا چاہتا ہے کہ لباس اتارو اور لباس اتار کے تم بھی بے حیا بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرما لے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے پردے کا خصوصی خیال کرو اور پردے کا بھرپور اہتمام کرو۔ سورہ نور کے اندر کائنات کے رب نے مومن عورتوں کو، مومن مردوں کو حکم دیا اپنی نگاہیں جھکا کے رکھیں، اور عورت کو اللہ نے ان مردوں کے سامنے اپنا چہرہ، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کھولنے کی اجازت دی۔ وہ 12 قسم کے لوگ ہیں۔ عورت کا خامد ہے، وہ خامد کا باپ یعنی کہ اس کا سسر ہے، اس کا اپنا باپ ہے، عورت کا اپنا باپ ہے، عورت کے بیٹے ہیں، عورت کے بھانجے ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، اس کے خامد کے بیٹے ہیں جو دوسری بیویوں سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اس کے وہ غلام، جو بچے چھوٹے جو ابھی تک عورتوں کے معاملات کو جانتے نہیں، اگر ان سب کو ملایا جائے تو 12 قسم کے لوگ ایسے بنتے ہیں جن کے سامنے عورت اپنا پردہ اتار سکتی ہے، ورنہ دنیا کے ہر انسان کے سامنے پردہ کر کے جائے گی، پردہ کر کے رہے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے سبق میں یہی دیا۔ آئیے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ سن لیں، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔
اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر اپنی بیویوں سے کہہ دو, اپنی بیٹیوں سے کہہ دو, وہ بیٹیاں جو جنت کی شہزادیاں ہیں, وہ بیٹیاں جن کو اللہ نے جنت کی سردار بنایا, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جو وصیت کر کے جاتی ہے علی میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھانا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. اللہ اکبر. نبی اپنی بیٹیوں سے کہہ دو وہ بھی پردہ کریں, چادریں اپنے چہرے پہ لٹکا کے نکلیں, اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں انصار عورتوں پہ قربان جاؤں. رات کی تاریکی میں عشاء کے ٹائم میں 4 ذی القعدہ کو یہ آیت نازل ہوئی. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو سنائی. صحابہ کرام نے یہ آیت گھر جا کے اپنی بیویوں بیٹیوں کو سنائی. ساری رات تاریکی رہی چھائی, ساری رات چراغ جلتے رہے. صحابیات نے, نبی کی بیٹیوں نے, نبی کی بیویوں نے, مومنوں کی عورتوں نے اپنے گھروں کے اندر سے کپڑوں کے ٹکڑے اکٹھے کیے, ان کو جوڑ کے ساری رات سلائی کر کے بڑی بڑی چادریں بنا لیا. صبح سورج بعد میں طلوع ہوا, ان ساری مومن عورتوں نے اپنے پر بڑی بڑی چادریں اوڑھی ہوئی تھی, اپنے پردے کیے ہوئے تھے. ایک مومن عورت کی شان یہی ہے, مومن عورت کے ایمان کا معیار یہی ہے کہ وہ جب بھی باہر نکلے پردہ کر کے نکلے, بغیر ضرورت کے, بغیر وجہ کے, بغیر کسی مجبوری کے, اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے. گھر میں رہے گی, عزت کی زندگی گزارے گی, گھر میں رہے گی, پردے کی حالت میں رہے گی, حیا کی زندگی گزارے گی, عظمت اور بلندی کی زندگی گزارے گی. اور جب گھر سے باہر قدم رکھتی ہے بغیر مجبوری کے, بغیر کسی وجہ کے, اس وقت شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے, پھر وہ شیطان کے قابو میں آتی ہے, شیطان کے ورغلاہٹ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہماری عزتوں کو محفوظ فرمائے, ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے, ہماری بہنوں کو اللہ حیا کی چادر عطا فرمائے, عفت و عصمت کا معیار اور مقام اللہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عزت کی بلندی عطا فرمائے, رفت شان شوکت عطا فرمائے. فلسطین کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. حفیظ اسلامک سنٹر تمام اسلامی پروگرامز, جلسے, کانفرنس, محفل, حمد و نعت, سکول پروگرامز کی ویڈیو بنوانے کے لیے رابطہ کریں. حفیظ اسلامک سنٹر, نام ہے اعتماد کا.